السلام علیکم، میرا نام انیک علی ہے، میں سعودیہ میں مقیم ہوں۔ آج نیا چہرہ، نئی آواز آپ دیکھنے کا دکھانے کا مقصد اور یہاں پہ بولنے کا مقصد، ویڈیو بنانے کا مقصد ایک چھوٹا سا میسج، ایک چھوٹی سی کاوش، ایک چھوٹی سی ایڈوائس کہ جو لوگ یہاں پہ پاکستان سے سعودیہ میں آتے ہیں، بہت سی مشکلات، بہت سے فراڈ، بہت سی چیزیں، تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ اس چیز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے اور آپ کو آگاہ کیا جائے۔ کسی ایک بندے کے بھی کام ہو گیا، کسی ایک بندے کو نالج ہو گیا تو سمجھیں کہ میری اس کاوش کامیاب ہو گئی ہے۔ اچھا جی، میں پہلے اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں یہاں پہ سعودیہ میں ایک پرائیویٹ کمپنی ہے آئی ٹی ہیلتھ کیئر کی، اس میں جاب کرتا ہوں، آئی ٹی ٹیکنیکل سپورٹ اور سافٹ ویئر سپورٹ۔ مزید اس سے زیادہ میں اپنے بارے میں نہیں بتاؤں گا، ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ ٹاپک یہ ہے کہ جی فراڈ، فیک ڈگریز، فیک ڈپلوماس۔ اچھا جی، کل فیس بک سکرول کرتے ہوئے ایک تصویر دیکھی، ایک ایڈ دیکھا ایک بھائی نے، اور لگایا ہوا بھی یہاں پہ سعودیہ میں ایک گروپ تھا، اس میں انہوں نے اپنا ایڈ لگایا تھا، کہیں اور بھی لگایا ہوگا، مجھے وہاں پہ دیکھا میں نے جیسے ہی دیکھتا گیا، پہلے تو پاکستان میں بہت زیادہ فراڈ ہوتے رہے ہیں، ابھی بھی ہو رہے ہیں، پھر بھی ہوتے رہیں گے، لیکن آج تک اس ٹاپک پہ بات نہیں کی، کیونکہ پاکستان میں وہ قانون کی پاسداری نہیں ہے، لیکن یہ سعودیہ ہے۔ میسج آپ کو ادھر میں ایڈ بھی کر دوں گا، اس ایڈ کو میں دیکھتا ہوں، آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ کیا میں نے دیکھا ہے اور کیا بھائی صاحب نے ایڈ لگایا۔ بھائی صاحب نے لگایا جی کہ وی آفر 1 year 2 year رجسٹرڈ آن لائن ویریفائڈ ڈپلوما، رجسٹرڈ آن لائن ویریفائڈ ڈپلوما، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں انہوں نے آئی ٹی، آفس، آٹو کیڈ، ویب ڈیزائننگ، کمپیوٹر آپریٹر، سی سی ٹی وی، سیفٹی آفیسر، لینڈ سرویئر، آٹو ڈیزل، آٹو موبائل، بہت سارے انہوں نے اسکل بتائے ہیں۔ اب انہوں نے ٹارگٹ کیا اسکلڈ ورکرز کو، جو بیچارے پاکستان سے یہاں آ گئے ہیں، اب انہیں پتہ چل گیا کہ سعودیہ نے سختی شروع کر دی ہے۔ سعودیہ نے سختی جب سے شروع کی ہے تو لوگوں نے اپنے معنی چینج کروانا ہے۔ اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس پروفیشن پہ آئے ہوتے ہو، آپ نے اسی پروفیشن پہ، ابھی سعودیہ نے یہ قانون لاگو کر دیا ہے کہ ویزا ہونا لازمی نہیں ہے، پروفیشن بھی ہونا، جو پروفیشن ہوگا اسی پروفیشن کے ریلیٹڈ آپ کام کر سکتے ہیں۔ ان بھائی صاحب کو انفارمیشن گئی جو پاکستان میں ہیں، جو یہ بزنس کر رہے ہیں ڈگریز بیچنے والا، ان کو پتہ چلا کہ سعودیہ میں یہ کام شروع ہوا، انہوں نے اسکلڈ ورکرز کو ٹارگٹ کیا۔ انہوں نے پہلے بھی کیا ہوگا، آج میری نظر پڑی۔ بتانے کا مقصد آگے اینڈ پہ آپ کو پتہ چل جائے گا اس وجہ۔ اب یہ ہے کہ دو چیزیں اس میں، ایک بھائی صاحب کا کریڈٹ جاتا ہے، جو بھائی صاحب نے بہت زیادہ مشہور ہیں پاکستان میں، چائے والا، پیچھے نام بھی ہے ان کا، کوئی نام نہیں مینشن کروں گا، تضحیق ہو جائے گی، بھائی صاحب کہیں گے ابھی میں جونیئر ہوں تو آ کے یہ کل کا بچہ میرے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہے۔ وہ باتیں پریکٹیکل لائف باتیں اور ایسے فلسفے اپنے جاننے میں بڑا ہوتا ہے، اس میں مزید میں گہری بات میں نہیں جاؤں گا۔ اس میں جناب انہوں نے ایڈ میں نیچے اسکلڈ کے اوپر بتا دیے، نیچے انہوں نے ایڈ میں اسپیسیفک کنٹری کو مینشن کیا، سعودی عرب میں مقیم غیر سند یافتہ ہنرمند پاکستانیوں کے لیے تجربے کی بنیاد پہ 1 سالہ، 2 سالہ اور 3 سالہ ڈپلوما حاصل کر سکتے ہیں۔ نیچے انہوں نے اپنا لوگو لگایا اور ساتھ ہی انہوں نے مینشن کر دیا جی کہ سعودی انجینئرنگ کونسل سے منظور شدہ۔ آگے آپ کو بتاؤں گا سعودی انجینئرنگ کونسل ہے کیا چیز اور یہ کیا کرتی ہے۔ اچھا، پہلے تو آ جاتے ہیں کہ بھائی صاحب کو یہ بھی نہیں پتہ کہ سعودی انجینئرنگ کونسل کرتی کیا ہے، انہوں نے منظور شدہ بتا دیا۔ وہ کوئی ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، یا ہائر ایجوکیشن، آپ کا پاکستان ہائر ایجوکیشن نہیں ہے، وہ یہاں پہ انہوں نے ایک ادارہ بنایا ہے جو ڈگریز چیک کرتا ہے کہ فیک ہیں یا اوریجنل ہیں، ساتھ وہ آپ کو اس کا سرٹیفکیٹ دے دیتی ہے کہ یہ آپ اس چیز کے پروفیشن آپ کا واقعی یہ ہے، وہ ویریفائی کرتی ہے۔ جو بھائی پہلے ان محدث اور یہ ان معنوں پہ آئے ہیں، ان کو ابھی حکومت یہاں پہ اپرچونٹی دے رہی ہے کہ آپ اپنی سند وغیرہ شو کروائیں، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ٹیسٹ لیں، ہو سکتا ہے، اگر نہیں ہوا تو وہ ویریفائی لازمی کریں گے، لیکن جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے ویریفیکیشن کروانا لازمی ہے، چاہے وہ انجینئر کے ویزے پہ آ رہے ہیں، چاہے کسی بھی ویزے پہ، انجینئرنگ اس کی لازمی ویریفیکیشن ہوگی۔ اچھا جی، اب ان بھائی صاحب نے یہ بتا دیا، ان بھائی صاحب سے میری بات ہوئی، ان بھائی صاحب نے مجھے بولا جی کہ بھائی آپ مجھے
آپ ہمیں کس طرح فراڈ کہہ سکتے ہیں؟ میں نے کہا فراڈ ہی ہے، آپ نے ادھر مینشن کر دیا سعودی، آپ سیدھا سیدھا بتا دیں کہ ہم ڈگریز بھیجتے ہیں، آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سعودی انجینئرنگ کونسل؟ میں نے کہا آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ سعودی انجینئرنگ کونسل کرتی کیا ہے؟ سعودی ایمبیسی، انہوں نے مجھے آگے بتایا جی سعودی ایمبیسی سے بھی ہم کروا لیتے ہیں، یہ بھی کروا لیتے ہیں، فورن افیئر سے بھی کروا لیتے ہیں۔ میں نے کہا پاکستان میں کون سا کام نہیں ہوتا؟ ایز اے پاکستانی انہیں مجھ سے زیادہ کون جانتا ہے؟ میں پاکستان میں رہ کے آیا ہوں اور اپنے بہت ہی مخصوص اور بہت ہی اہم ٹائم وہاں پہ پاکستان میں گزارا ہے، ساری چیزوں کا پتہ ہے۔ بھائی صاحب کے پاس جب میں نے پوچھا کہ ایتھیکلی کس طرح آپ پروو کریں گے کہ ایک بندہ 2 سال سے سعودیہ میں مقیم ہے، آپ اس کے 2 سال کا تجربہ پاکستان میں بنائیں گے؟ ان بھائی صاحب کے ساتھ پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ بھائی صاحب کہہ رہے تھے جی کہ ہمارے پاس ہماری وجہ سے لوگوں کے روزگار لگ جاتے ہیں۔ جب میں نے بھائی صاحب سے یہ پوچھا کہ اگر وہ بھائی صاحب یہاں پہ کسی کیس میں یا اس جعلی ڈگری کے کیس میں پکڑے جاتے ہیں تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بھائی صاحب کے پاس وہ بھی جواب نہیں تھا۔ بھائی صاحب نے صرف یس کر کے آگے، اور ساتھ ہی مجھے بتاتے ہیں کہ 500% گارنٹیڈ ہے کہ یہ چیز ویریفائی ہو جائے گی۔ میں نے مزید بحث نہیں کی، میں چپ کر گیا۔ میں نے کہا کہ یہ وہ مقصد تھا کہ جس وجہ سے میں ویڈیو بناؤں گا اور اپنے پاکستانی بھائیوں کو بریف کروں گا۔ اب آ جاتے ہیں ڈاکومنٹ ویریفیکیشن۔ ڈاکومنٹ ویریفیکیشن اتنی آسانی سے نہیں ہوتی۔ آپ کے IGCC پاکستان میں جو بورڈ ہے، انٹر بورڈ جسے آپ بولتے ہیں، اس کے بعد آپ کا HEC ویریفیکیشن، اس کے بعد فورن افیئرس ویریفیکیشن، یہ 3 ویریفیکیشن ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ آ کے آن لائن اپنی ان کا سعودی انجینئرنگ کونسل میں جا کے فارم لاگ ان بنانا ہے، مطلب اپنا اکاؤنٹ بنانا ہے، پھر وہاں پہ آپ نے ایک ڈگری بتانی ہے۔ جب ڈگری آپ سبمٹ کرو گے اس کے بعد اچھا جی اکاؤنٹ بننے کے بعد آپ اپنی ڈاکومنٹس اپلوڈ کرو گے، وہ چیک کریں گے، آپ کو ٹائم بتائیں گے اتنے ٹائم آپ صاحب فیس اپنی سبمٹ کرو گے۔ پہلے تو آپ اکاؤنٹ بنانے کے بعد فیس سبمٹ کریں گے، پھر آپ اپنے ڈاکومنٹس سبمٹ کروائیں گے آن لائن ہی۔ ہو سکتا ہے کہ شاید وہ آپ کو فزیکل ارائیول کے لیے وزٹ کے لیے بھی بولیں۔ اگر تو ڈگری اوریجنل ہے تو آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے، آپ فزیکل کر سکتے ہیں۔ اگر ڈگری اوریجنل نہیں ہے اور اگر آپ کہیں پھنس جاتے ہیں تو شاید آپ پہ کیس کر سکتے ہیں۔ شاید یہ نیو قانون آ رہا ہے کہ اگر جعلی ڈگری جس کی پکڑی گئی اس کو سزا بھی ہوگی، شاید مجھے سننے میں آیا، میں لیکن میں ایک چیز لیگل طور پہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ بہت مشکل ہوتی ہیں۔ اگر ڈگریز جعلی نکل آئیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو جاب میں نہیں ملے گی، کہیں بھی جاب نہیں ملے گی۔ آپ باقیوں کی طرح بہت سارے لوگ یہاں پہ میں نے دیکھے ہیں جو بیچارے گھروں میں صفائی، گھروں میں کام اور گاڑیوں کی صفائی اور گاڑیاں دھوتے ہیں، تو لہٰذا خدا را یہ کام نہ کریں۔ یہ میرے پاکستانی ان بھائیوں کے لیے ہے کہ جو بھائی پاکستان سے آ رہے ہیں یا جو ادھر آئے ہوئے ہیں کہ کائنڈلی ایسے فضول خرچی نہ کریں۔ یہ بھائی آپ سے پیسے بٹور کے اپنی دکانداری چمکا لیں گے، اس کے بعد نقصان آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ یہاں پہ بہت قانون سخت ہے، آپ کو اچھے سے اندازہ ہے جو پہلے سے رہ رہے ہیں، اور جو نئے آ رہے ہیں ان کو میں بتا دوں کہ یہاں پہ کسی چیز کی معافی نہیں ہے۔ اگر آپ پہ فرد جرم عائد ہو جاتا ہے تو آپ نے سزا اپنی کاٹنی ہے، اور جو جیلوں میں برتاؤ ہوتا ہے بہت مشکل سے لوگ سروائیو کرتے ہیں۔ تو سعودی انجینئرنگ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا کہ سعودی انجینئرنگ اس طرح ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ سعودی ایمبیسی میں اگر آپ کا کیس چلا جاتا ہے تو پھر اور زیادہ مشکلات کے، پھر شاید آپ کا ویزے کے لیے بھی آپ کو مشکل ہو جاتی ہے۔ باقی آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، میری بات آپ کو سارا پروسیجر سمجھانا تھی، آپ کے سامنے حقائق رکھنی تھی۔ اگر آپ کو ایتھیکل لگتا ہے کہ یہ کام ٹھیک ہے، ایک بندہ پلے گراؤنڈ میں کرکٹ کھیل رہا ہے، فٹ بال کھیل رہا ہے، اور راولپنڈی بورڈ میں یا فیڈرل بورڈ میں اس کا پیپر سبمٹ ہو جاتا ہے یا بورڈ کے پیپر اٹیمپٹ ہو رہا ہے، تو کیسے ایتھیکلی کس طرح پروو ہوگا؟ یہ ایتھیکلی ٹھیک ہے؟ غلط ہے۔ تو یہی چیز ہے کہ ان بھائی کے جن بھائی کے پاس سکلز ہیں، اچھی بات ہے، آپ کے پاس نہیں تھے ریسورسز، آپ نے تو ٹیکنیکل کالجز بنے ہوئے ہیں، وہ آپ کو وہاں پہ جائیں، آپ وہاں پہ کام کر کے دکھائیں، ٹیسٹ دیں، ڈگری بنوائیں، اپنی ایفیلیٹ کروائیں، گورنمنٹ کا ادارہ ہے تو وہاں ادھر آئیں، آپ کو کوئی بندہ بھی چیلنج نہیں کرے گا۔ اس چیز کا ذہن سے نکال دیں کہ فیک ڈگری سے کوئی کام ہوگا۔ فیک ڈگریز جس دن پکڑی گئیں اسی دن آپ نے مسئلے میں پھنس جانا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جب بندہ فورن میں ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، بیرون ملک ہوتا ہے، تو سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کو ٹینشن نہ پہنچے، کوئی ہمارے پر مشکلات نہ ہو۔ گھر والوں نے بہت مشکلوں سے ہمیں پال پوس کے اتنا بڑا کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خوشحال زندگی گزاریں۔ ایسی زندگی کا کیا فائدہ کہ جب آپ
ساری عمر آپ نے ٹینشن میں رہنا ہے. اپنے آپ کو ایمانداری سے لے کے چلیں, کہیں بھی آپ کو کسی کی محتاجی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. خدا را میرے پاکستانی بھائیو ایسا کام نہ کرو اور کسی فراڈ کے ہتھے نہ چڑھو. آپ سے انہوں نے 50,000 60,000 30,000 انہوں نے آپ نے پیسے پے کر دینے, انہوں نے آپ نے ڈگری بنا کے دے دینی ہے, لیکن کوئی 100% شیورٹی نہیں ہے کہ آپ کی وہ ڈگری یہاں پہ ویریفائی ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر نہیں ہوتی آپ کے وہ پیسے ضائع. باقی کسی بھی قسم کا انشاءاللہ یہ مشن ہے. اس مشن پہ اور بھی لوگ ہیں میرے ساتھ جو میرا ساتھ دیں گے. میرے اپنے کزن ہیں, میرے اپنے انکل ہیں. کسی بھی قسم کی انفارمیشن چاہیے ہو آپ کو فی سبیل اللہ انفارمیشن کی جائے گی. گورنمنٹ کا کوئی مسئلہ ہے, آپ کے اقامے کا ایشو ہے, آپ کا کوئی بھی اس چیز کو لیگل طریقے سے پروسیڈ کرنا, اس کو آپ کو لیگل طریقے سے آپ کو بات بتانی ہے, اقامہ آپ کا حروب اگر آپ کا لگا ہوا ہے, وہ سارے مسئلے بہت سارے مسئلے ہیں. تو لیگل طریقے سے انشاءاللہ جہاں تک ہو سکی آپ کی ہیلپ کریں گی. انشاءاللہ مزید ویڈیوز آتی رہیں گی. اگر میری بات ذرا سی بھی پسند آئی ہے تو لازمی لوگوں تک پہنچائیں, اور کمنٹس میں اپنے جو بھی کوشچن ہیں, چاہے پاکستان سے آنے کے اسکلڈ کے لیے, اور جو بھائی اسکلڈ ہیں خدا را ڈگری لے کے آئیں. اسکلڈ اگر آپ نے اسکلڈ کام کرنا ہے, اگر آپ نے مزدوری کرنی ہے تو پھر عامل کا ویزا, عام نارمل ویزا لے کے آئیں. اتنا مہنگا ویزا لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو کوئی بھی کسی بھائی کو مسئلہ ہے, کوئی بھی کمنٹ, کوئی بھی آپ نے بات پوچھنی ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتا دیں گے. میں یوٹیوب پہ فرسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گا. مجھے آپ کی تعاون کی, یا یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے سپورٹ, آپ کے جتنی آپ کوشچن کریں گے اتنی اچھی ویڈیوز آئیں گی. مجھے یوٹیوب سے کمانے کا یا کوئی اس طرح کا نہیں ہے کہ میں یوٹیوب سے کماؤں گا. میری ایک ہی مشن ہے کہ لوگوں کی ہیلپ کروں گا جہاں تک ہو سکی. فائنینشیل تو اگر بس میں ہو تو فائنینشیل بھی کروں گا, شو آف تو نہیں کروں گا, لیکن یہ ہے کہ جتنی میری زبان میں جتنی طاقت ہوئی اس زبان کے تھرو اور میرے نالج کے تھرو میں پوری آگاہی کروں گا. اور لازمی دعا کیجیے گا میرے لیے بھی, پاکستان کے لیے بھی, سب کے لیے, سب کو امن شانتی سکون میں رکھے. اللہ حافظ.